نئی سلطنتیں اور حکومتیں۔ اروند بادشاہ کے کردار میں۔ اروند کو اپنی اسکول کے ڈرامے میں بادشاہ کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شاہی پوشاک میں مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے، روح پہلے کاغذ میں لپٹی ہوئی تلوار کو شان سے پکڑ کر چہل قدمی کرے گا۔ ذرا سوچو اسے کتنی حیرانی ہوئی جب اسے بتایا گیا کہ اسے بیٹھ کر وینا بھی بجانی ہوگی اور شعر و شاعری بھی کرنی ہوگی۔ ایک موسیقار بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اروند سوچنے لگا۔ کیا بتاتی ہیں پرشستیاں؟ دراصل اروند گپتا خاندان کے مشہور و معروف راجا سمودر گپت کا کردار ادا کرنے جا رہا تھا۔ سمودر گپت کے بارے میں ہمیں ایک وسیع کتبے سے معلومات حاصل ہوتی ہے۔ دراصل یہ اس کے درباری شاعر ہری سین کی سنسکرت زبان میں تحریر کردہ ایک نظم ہے۔ اسے تقریباً 1700 سال قبل تحریر کیا گیا۔ الہ آباد میں اشوک کی لاٹ پر اس کو کندہ کیا گیا تھا۔ ایک مخصوص قسم کا کتبہ ہے جسے پرشستی کہتے ہیں۔ یہ ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے کی تعریف میں۔ پرشستیاں تحریر کرنے کا رواج پہلے بھی تھا جسے تم نے باب نمبر 10 میں گوتمی پتر شری ستکرنی کی پرشستی کے بارے میں پڑھا، لیکن گپتا عہد میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ سمودر گپت کی پرشستی۔ آؤ دیکھیں سمودر گپت کی پرشستی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ شاعر نے اس میں راجا کی ایک ماہر جنگجو، جنگوں کو فتح کرنے والا راجا، دانشمند اور ایک عظیم شاعر کے طور پر بے انتہا تعریف و توصیف کی، یہاں تک کہ اسے ایشور کے برابر بتایا گیا۔ پرشستی میں لمبے لمبے جملے دیے گئے، یہاں ویسے ہی ایک جملہ کا حصہ مذکور ہے۔ جنگجو سمودر گپت، جن کا جسم میدان جنگ میں جنگی کلہاڑیوں، تیروں، بھالوں، برچھوں، تلواروں، لوہے کی گداؤں، نوکیلے تیروں اور سینکڑوں ہتھیاروں سے لگے زخموں کے نشانوں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بے پناہ حسین دکھائی دیتا ہے۔ یہ بیان تمہیں اس راجا کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ راجا کس طرح جنگ لڑا کرتے تھے؟ اگر تم نقشہ 7 صفحہ نمبر 109 کو بغور دیکھو تو پاؤ گے کہ ایک حلقے کو ہرے رنگ سے دکھایا گیا ہے۔ تمہیں مشرقی ساحل کے کنارے کنارے ایک خاص ترتیب میں سرخ نقطے نظر آئیں گے۔ اس طرح کچھ علاقے بینگنی اور نیلے رنگ کے بھی ملیں گے۔ یہ نقشہ اس پرشستی میں سے حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پر بنایا گیا۔ ہری سین 4 مختلف قسم کے راجاؤں اور ان کے تئیں سمودر گپت کی پالیسیوں کا بیان کرتے ہیں۔ وینا بجانے والا راجا۔ سمودر گپت کے کچھ اور اوصاف کو سکوں پر دکھایا گیا ہے، جسے اس سکے میں انہیں وینا بجاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ نقشہ نمبر 1۔ نقشہ میں ہرے رنگ کا علاقہ آریہ ورتا کے ان 9 حکمرانوں کا ہے جنہیں سمودر گپت نے ہرا کر ان کی حکومتوں کو اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ نمبر 2۔ اس کے بعد دکشناپت کے 12 حکمراں آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی دارالحکومت کی نشاندہی کرنے کے لیے نقشے پر لال نقطے دیے گئے ہیں۔ ان سب نے شکست کے بعد سمودر گپت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سمودر گپت نے انہیں دوبارہ حکومت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ نمبر 3۔ ہمسایہ ملکوں کا اندرونی حلقہ بینگنی رنگ سے دکھایا گیا ہے۔ اس میں آسام، ساحل بنگال، نیپال اور شمال مغرب کے متعدد گن یا سنگھ، یاد کرو باب نمبر 6، شامل تھے۔ یہ سمودر گپت کے لیے تحائف لاتے تھے، اس کے احکام بجا لاتے تھے اور ان کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ نمبر 4۔ بیرونی کے علاقے کے حکمراں جنہیں نیلے رنگ سے رنگا گیا ہے غالباً کشان اور شک خاندان کے تھے۔ اس میں سری لنکا کے حکمراں بھی تھے۔ انہوں نے سمودر گپت کی غلامی قبول کر لی تھی اور اپنی بیٹیوں کی شادی اس سے کی تھی۔ نقشے میں پریاگ، الہ آباد کا قدیمی نام کی نشاندہی کرو۔
اجین اور پاٹلی پتر پٹنہ تلاش کرو۔ یہ گپتا عہد حکومت کے اہم مراکز تھے۔ آریہ ورتا اور دکشناپت کی حکومتوں کے حکمرانوں کے ساتھ سمودر گپت کے رویے میں کیا فرق تھا؟ کیا اس فرق کے پیچھے تمہیں کوئی وجہ نظر آتی ہے؟ نقشہ یہ ہے آپ کے سامنے۔ وکرم سموت یہ دور جو 58 قبل مسیح میں شروع ہوتا ہے، روایتی طور پر گپتا عہد کے راجا چندر گپت دوم سے منسوب کیا جاتا ہے، جس نے شاکا پر فتح حاصل کرنے اور وکرمادتیہ کا لقب اپنانے کے موقع پر اس کا آغاز کیا تھا۔ آزاد ہندوستان میں عیسوی کیلنڈر کے ساتھ ساتھ وکرم سموت کو بھی قومی کیلنڈر کے طور پر اپنایا گیا۔ نسب نامہ زیادہ تر پرشستیاں حکمرانوں کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ یہ پرشستی بھی سمودر گپت کے پردادا، دادا، والد اور والدہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ ان کی والدہ کمار دیوی لچھوی قبیلے کی تھیں اور والد چندر گپت گپتا خاندان کے اولین حکمراں تھے۔ انہوں نے مہاراجا ادھیراج کا خطاب حاصل کیا تھا۔ سمودر گپت نے بھی یہ خطاب حاصل کیا تھا۔ اس کے دادا اور پردادا کا ذکر مہاراجا کے طور پر ہی کیا گیا۔ اس سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس خاندان کا مرتبہ بڑھتا گیا۔ ان خطابات کو ان کی اہمیت کے اعتبار سے سلسلہ وار ترتیب دو: راجا، مہاراجا، ادھیراج، مہاراج۔ پہلے راجا، پھر مہاراجا، پھر ادھیراج، پھر مہاراجا۔ سمودر گپت کے متعلق ہمیں ان کے بعد کے حکمرانوں جیسے ان کے بیٹے چندر گپت دوئم کے نسب نامہ، آباء و اجداد کی فہرست صحیح معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں کتبوں اور سکوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ انہوں نے مغربی ہندوستان میں فوجی مہم میں آخری شک حکمراں کو شکست دی۔ بعد میں ایسا خیال کیا جانے لگا کہ ان کے دربار میں عالم فاضل لوگوں کے افراد شاعر کالی داس اور ہیئت داں آریہ بھٹ ان کے دربار میں تھے۔ ان کے بارے میں مزید معلومات باب نمبر 12 میں حاصل ہوں گی۔ ہرش وردھن اور ہریش چرت جس طرح گپتا خاندان کے حکمرانوں کے بارے میں کتبوں اور سکوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ دیگر حکمرانوں کے بارے میں ان کی سوانح حیات سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ایک راجا ہریش وردھن تھے جنہوں نے تقریباً 1400 سال قبل حکومت کی تھی۔ ان کے درباری شاعر بانا بھٹ، یعنی کہ راجا ہریش وردھن کے درباری شاعر کون تھے؟ بانا بھٹ نے سنسکرت میں ان کی سوانح حیات ہریش چرت تصنیف کی۔ اس میں ہریش وردھن کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے ان کے راجا بننے تک کا ذکر ہے۔ چینی زائر شوین تسانگ، جن کے متعلق تم نے باب نمبر 10 میں پڑھا ہے، کافی عرصہ تک ہرش کے دربار میں رہے۔ انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہریش اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے، لیکن اپنے والد اور بڑے بھائی کے فوت ہو جانے کے بعد وہ تھانے سر کے حکمراں بنے۔ ان کے بہنوئی قنوج پر حکومت کرتے تھے۔ جب بنگال کے حکمراں نے ان کا قتل کر دیا تو ہریش نے قنوج کو اپنی حکومت میں ملا لیا اور بنگال پر حملہ آور ہو گیا۔ مگدھ اور بنگال کو فتح کر کے انہیں شمالی ہند میں جتنی کامیابی نصیب ہوئی اتنی کامیابی اور جگہوں پر نہیں ملی۔ جب انہوں نے دریائے نرمدا کو عبور کر کے دکن کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو چالوکیہ راجا پلکیشن دوئم نے ان کی پیش قدمی روک دی۔ نقشہ 8 اور صفحہ نمبر 130 دیکھو اور فہرست تیار کرو کہ جب ہریش وردھن بنگال اور نرمدا تک گئے ہوں گے تو کن کن موجودہ ریاستوں سے گزرے ہوں گے۔ پلو، چالکیہ اور پلکیشن کی پرشستیاں۔ اس زمانے میں پلو اور چالکیہ دکنی ہندوستان کے سب سے اہم شاہی خاندان کے تھے۔ پلووں کی حکومت ان کی راجدھانی کانچی پورم کے اطراف کے علاقوں سے لے کر دریائے کاویری کے ڈیلٹا تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ چالوکیوں کی حکومت کرشنا اور تنگبھدرا دریاؤں کے درمیان واقع تھی۔ چالوکیوں کی راجدھانی ایہول تھی۔ یہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ نقشہ نمبر 7 صفحہ نمبر 109 رفتہ رفتہ یہ ایک مذہبی مرکز بھی بن گیا۔
जहाँ कई मंदिर थे। पल्लू और चालुक्य एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा की कोशिश करते रहते थे, ख़ास तौर पर राजधानियों को निशाना बनाया जाता जो कि खुशहाल शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे मशहूर चालुक्य राजा था। उसके बारे में हमें उनके दरबारी शायर रवि कीर्ति की तसनीफ़ करदा प्रशस्ति से पता चलता है। उसमें उनके आबा-ओ-अजदाद ख़ुसूसन गुज़िश्ता 4 नस्लों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन को अपने चाचा से ये हुकूमत वर्षा में मिली थी। रवि कीर्ति के मुताबिक उन्होंने मशरक़ी और मग़रिबी दोनों साहिलों पर मुहिम जोई की। उसके अलावा उन्होंने हरीश को भी आगे बढ़ने से रोका। यहाँ इस नज़्म में अल्फाज की खूबसूरत बाज़ीगरी है। हरीश के माने हैं खुशी। शायर कहता है कि उस शिकस्त के बाद अब हरीश नहीं रह गया। पुलकेशिन द्वितीय पल्लू बादशाह पर भी हमला आवर हुआ, जिसने कांचीपुरम की दीवार के पीछे पनाह ली।